تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھبراہٹ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، کہ گھبراؤ اے ابوبکر، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد قریش نے اشتہار دے دیا ہوا تھا مکہ کے اندر کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ کے برابر انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، ایک خون بہا کے برابر۔ چنانچہ سراقہ بن جہشم ایک شخص تھا، اس نے اس انعام کا سنا تو وہ انعام کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا۔ تو عین اس حالت میں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے گزرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے گھوڑا دوڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں یہ ہوا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر گیا۔ تو اس نے دوبارہ سوچا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، تو اس نے فال نکالنا چاہی، ترکش سے فال نکالی۔ ترکش بیٹے کہا جاتا ہے جس کے اندر تیر رکھے جائے۔ اہل عرب کے اندر ایک خاص طریقہ کار تھا فال نکالنے کا، تو اس وقت کے طریقہ کار کے مطابق تیر نکالے جاتے تھے فال نکالنے کے لیے۔ تو فال کے تیر نکالے اور فال کے ذریعے یہ معلوم کرنا چاہا کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو جواب کے اندر اس فال میں نہیں نکلا، لیکن سراقہ بن جہشم جو تھا اس کے ذہن کے اندر ابھی لالچ باقی تھا، تو اسی لالچ کے اندر اس نے سوچا کہ یہ فال غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے دوبارہ گھوڑا دوڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو اب کی بار یہ ہوا کہ گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ تو دوبارہ اٹھا اور جب اس نے یہ معاملہ دیکھا، بار بار تجربہ کرتا رہا، تو مکرر تجربے سے اس کا یہ ہوا کہ اس کی ہمت جو تھی وہ پست ہو گئی۔ تو اس نے سوچا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گیا اور اپنے لیے فرمان امن کی درخواست کی کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں، میں اس ارادے سے آپ کے پاس آیا تھا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اہل قریش نے اپنا اشتہار دیا تھا، ایڈ دی تھی ایک آپ کو گرفتار کرنے کی، تو میں اسی انعام کی امید میں نکلا تھا، لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی نامہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر کہتے ہیں جی فرمان امن تحریر کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ صحابہ کرام پہلے سے مکہ سے مدینہ میں جا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں بھی مدینہ میں پہلے سے پہنچ رہی تھیں، تو اہل مدینہ جو تھے وہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ان کو ویلکم کریں، ان کو خوش آمدید کہیں۔ تو ایک دن کہتے جی انتظار کر کے واپس جا چکے تھے، تو ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامات سے پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اہل عرب کو پکارا کہ اہل عرب تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ شخص آ گیا۔ تو اس انداز کے اندر تمام شہر جو تھا اہل مدینہ والے وہ نعرہ کی تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھا، وہ تمام شہر تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ تو یہاں تک بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ شبلی نعمانی نے ذکر کیا ہے۔ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب جو تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے مزید اس سے پہلا حصہ بھی اس کے بعد والا حصہ بھی ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے، لیکن آپ کی اس بک کے اندر 9th کلاس کے سلیبس کے اندر اس کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے وہ اسی حد تک ذکر کی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یقیناً سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اب بیٹے ہم اس چیپٹر کی کچھ ریڈنگ کر لیں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی جو مشکل الفاظ کے معنی جو اس کے اندر آئے ہیں ان کو ہم لوگ اچھے انداز میں یاد کر سکیں، سمجھ سکیں۔ تو بیٹے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی لکھا گیا ہے جی کہ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے دعوت حق۔ تو دعوت حق کا لفظی معنی بیٹے ہے تبلیغ دین، حق و صداقت کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا۔ تو دعوت حق کو انڈرلائن کر کے آپ لوگ اس کے اوپر لکھ لیں گے دعوت حق، حق کی دعوت، تبلیغ دین۔
تو اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ جھنکاریں بیٹے کہا جاتا ہے آوازیں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ حافظ عالم کا بیٹے لفظی معنی ہے زمانے کی حفاظت کرنے والا، زمانے کی حفاظت کرنے والا۔ مسلمانوں کو دارالامان، دارالامان کا بیٹے لفظی معنی ہے امن کی جگہ، دارالامان امن کی جگہ۔ تو یہ بیٹے جن الفاظ کے معنی میں بولتا جا رہا ہوں ان کو آپ لوگ اپنی بک کے اوپر انڈرلائن کریں اور ان کو اچھے انداز کے اندر یاد کریں۔ جس وقت آپ کے سے یہ پیراگراف اگر آ جائے تو جو بھی پیراگراف آئے گا تو اس کے معنی انڈرلائن کیے جاتے ہیں، ان الفاظ کو انڈرلائن کیا جاتا ہے اور آپ سے معنی طلب کیے جاتے ہیں۔ تو پیپر کے اندر آپ نے چونکہ وہ لکھنا ہوتے ہیں اس لیے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ وجود اقدس کا لفظی معنی بیٹے ہے پاک وجود، مقدس وجود۔ اسی طرح آگے لفظ استعمال ہوا ہے ستمگاروں۔ ستمگاروں کا لفظی معنی ہے ظالم، ستم کرنے والے، ظلم کرنے والے، ظالم۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، ہدف کا لفظی معنی بیٹے ہوتا ہے نشانہ، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، منتظر انتظار کرنے والا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو اجازت دے دی لیکن خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا۔ پھر کیا ہوا بیٹے؟ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ کرام مدینہ پہنچ چکے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ عزم کا لفظی معنی بیٹے ارادہ کرنا۔ عزم کا لفظی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ تو ارادہ کیا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ رائیں بیٹے رائے کی جمع ہے رے الف بڑی رائے، تو رائے کی جمع ہے رائیں، مشورے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیے جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ جلا وطن کا بیٹے لفظی معنی ہے ملک بدر کرنا، وطن سے نکال دینا۔ تو ایک نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، وطن سے نکال دینا کافی ہے۔ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اسلام کا دشمن تھا، ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب ہو، چنا جائے اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون بہا، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹ پٹے کا بیٹے لفظی معنی فوراً بھی ہوتا ہے اور اسی طرح جھٹ پٹے کا وقت جو ہے وہ شام کے وقت کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی سورج تو غروب ہوا اس وقت کو بھی دن اور رات کے ملاپ کا جو وقت ہوتا ہے اس کو جھٹ پٹا بھی کہا دیا جاتا ہے۔ تو شام کے وقت میں بھی مراد ہے اور فوراً کا لفظی معنی بھی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ مبارک بیٹے گھر کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے لفظ استعمال کیا ہے مصنف نے آستانہ مبارک۔ اسی طرح محاصرہ کا لفظی معنی بیٹے گھیرا ڈالنا۔ محاصرہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ گھیرا ڈالنا۔ محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ معیوب کا بیٹے لفظی معنی ہے برا سمجھتے تھے، عیب والا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں
تو یہ فرض ادا کیا جائے۔